الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی وَضْمُمْ يَدْكَ إِلَى جَنَاحِكَ تُخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، ترجمہ سنیں، اور دبا لو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے، یہ نکلے گا خوب چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے پہلو مبارک میں دبا کر جب باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ مبارک اسی طرح چمکنے لگا جیسے دن میں سورج چمکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاتھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف کیسے ہوتی؟ اللہ نے جو کرم فرمایا تھا. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ ہاتھ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سورج کی طرح چمکتا تھا اور بڑے کمال والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا. لیکن اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ہاتھ کی بھی بڑی شان ہے، لیکن جو کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ کو عطا فرمایا تھا اس کی تو پھر مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور اپنے حبیب علیہ السلام کے کمال کو اپنا کمال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پارہ 26 رکوع 8 آیت 12. ترجمہ: اے محبوب علیہ السلام، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن تیرے غلاموں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی محبوب بظاہر یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے نورانی ہاتھ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پارہ 9 رکوع 15 آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک کہتا مٹی کو، وہ خاک جو جنگ بدر کے موقع پر تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. سبحان اللہ. حضرات غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز میں اپنے محبوب کے نورانی ہاتھ کو اپنا ہاتھ مبارک فرما رہا ہے. بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ محبوب تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیرا کلام میرا کلام، تیرا نام تیرا مارنا میرا مارنا، اور تیرے پھینکنا میرا پھینکنا. اللہ غنی، کیا خوب نقشہ کھینچا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھ کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ،
میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے سارے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، عہد مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغلوں کے نیچے دبا کر ذرا باہر نکالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغلوں کے نیچے سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتن اخری، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ دوسرا معجزہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا، یہ دوسرا معجزہ۔ ہاں علی لنریک من آیاتنا آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں۔ یہ وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو اب آپ کو حکم ملا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیا فرمایا؟ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یعنی اے پیارے اب یہ معجزہ، یہ نشانیاں لے کر جاؤ اور فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ اور اس کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ دو نشانیاں لے کر فرعون کے پاس تشریف لائے۔ دو نشانیاں، ایک نشانی پیچھے ذکر ہوا، لاٹھی عصا جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، زمین پر مارتے زمین پھٹ جاتی اور اس سے چشمے جاری ہو جاتے، اور دوسرا ہاتھ والا جو بغل میں دباتے تو سورج سے زیادہ چمکنے لگتے۔ یہ دو نشانیاں لے کر آپ چلیں۔ اس وقت فرعون اپنے محل کے اندر سویا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جگایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے فرعون بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو کہنے لگا اے موسیٰ میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں پالا۔ یہ واقعہ سنے ہوں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا، تو وہ فرعون کے گھر کے سامنے سے، محل کے سامنے سے بہتا ہوا جا رہا تھا، اسے اٹھایا تو اس میں سے بچہ نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کہاں ہوئے؟ فرعون کی بیوی آسیہ، انہوں نے کہا بچہ بہت اچھا ہے، ہم اسے پال لیتے ہیں، بڑے وہیں ہوئے۔ تو وہی موسیٰ کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہتا ہے میں نے تمہیں پالا، میں نے جوان کیا اور میرے سامنے آ کر مجھے ہی اپنی نبوت کی تبلیغ کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون خبردار، میری بارگاہ میں اب بے ادبی نہ ہونے پائے، کیونکہ میں اب اللہ کا رسول ہوں، ذرا ہوش سے بات کرو۔ فرعون نے کہا اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو کوئی اللہ نے تمہیں معجزہ دیا ہوگا، کوئی نشانی نبوت کی دی ہوگی، اگر تم واقعی نبی ہو۔ قال ان كنت جئت بآية فات بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو پیش کرو اسے، اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی یہ بات سنی تو آپ نے فوراً اپنا عصا یعنی سونٹا ڈنڈا زمین پر ڈال دیا، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ عصا فوراً ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اژدہا بنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سانپ کا رنگ زرد تھا، یعنی پیلا تھا، اور وہ اپنا منہ کھول کر زمین سے 1 میل اونچا کھڑا ہو گیا، 1 میل اونچا کھڑا ہو گیا اپنی دم پر، اور اس نے کھولا اپنا ایک جبڑا زمین پر رکھا اور ایک جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر فرعون کی طرف بھاگا تاکہ فرعون کے محل کو اپنے اندر نگل کر تباہ و برباد کر دے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو مارے دہشت کے گوز مارتا ہوا، یعنی پیچھے سے ہوا نکالتا ہوا بھاگا۔ جب وہ بھاگا تو درباری بھی بھاگے، یعنی اس کے جو خادم تھے وہ بھی بھاگے۔ حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ سے ڈر کر فرعون کے ہزاروں سپاہی ایک دوسرے کے نیچے کچل کر ہلاک ہو گئے، ایک دوسرے کے نیچے کچل کر ہلاک ہو گئے۔ اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت کرنے لگے کہ اے موسیٰ، تمہیں واسطہ اسی خدا کا جس نے تمہیں اپنا رسول بنایا اور اپنے اس عصا کو، اپنے اس سانپ کو پکڑ لیں، میں تم پر ایمان لایا اور سارے لوگ بھی تم پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سانپ پکڑا تو پھر ڈنڈا بن گیا، سانپ پکڑا تو پھر وہ ڈنڈا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پارہ 9 رکوع 2۔ فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ بتاؤ کہ اگر میں آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، ہمیشہ کے لیے تجھے جوانی دے گا، ہمیشہ تو جوان رہے گا، تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، ایک نعمت ہے۔ بلکہ تمہارے ایمان لاتے ہی تمہیں ابھی جوان فرما دے گا کیونکہ تم بڈھے ہو چکے ہو۔ دوسرا، تمہیں زمین کی سلطنت عطا فرمائے گا، یعنی تم خدا کے غلام ہو جاؤ، ساری دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ تیسرا، جتنی تیری عمر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہے وہ بھی تم پر پوری کرو گے، یعنی جتنی عمر ہے اتنے تو تم جیو گے ہی، اس کے علاوہ ہمارا خدا تمہیں 100 سال انعام کے طور پر بھی عمر عطا فرمائے۔ 3 نعمتیں ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی فرعون کچھ نرم ہو گیا اور کہنے لگا اے موسیٰ، آپ اب تشریف لے جائیں، کہتے ہیں اب جائیے، کل میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ میں اپنے مشیروں وزیروں سے مشورہ کر لوں، بھلا وہ مجھے کیا صلاح دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مشورہ کر لو، میں انشاءاللہ کل تمہارے جواب کو سنوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ فرعون نے اپنے مشیروں وزیروں سفیروں کو مشورے کے لیے بلایا اور کہنے لگا کہ اے میرے وزیر، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا خدا مجھے ایمان لانے پر پوری دنیا کی حکومت، پھر سے جوانی اور 100 سال زندگی مزید اصل زندگی سے زائد عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ وزیر نے کہا حضور والا، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں تاکہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، اور تو سب کچھ میرے پاس ہے۔ تمام وزیر خاموش ہو گئے، لیکن فرعون کے وزیر اعلیٰ حامان، کیا نام تھا اس کا؟ حامان، کہنے لگا کہ اے فرعون، بس اتنی سی بات پر آپ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے؟
یہ بھی کوئی بات ہے؟ اے فرعون، جوان کسی کو بنا دینا یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ میں تمہیں جوان بنا دوں گا۔ فرعون کہنے لگا وہ کیسے؟ تو حامان وزیر کہنے لگا کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو جوان معلوم ہوں گے۔ چنانچہ جب رات ہو گئی فرعون اپنے محل میں سو گیا۔ حامان وزیر نے نیل اور مہندی کو مار کر ملا کر ایک کالا قسم کا خضاب تیار کر لیا اور فرعون کی خوابگاہ کے اندر، یعنی جہاں فرعون سوتا تھا، خوابگاہ کے اندر وہ خضاب لے گیا۔ کیا دیکھا کہ فرعون سویا ہوا ہے۔ حامان نے فرعون کی داڑھی پر خضاب لگانا شروع کر دیا۔ کیا لگا؟ خضاب۔ آپ جانتے ہیں جب خضاب سفید بالوں پر لگے تو وہ کالے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کی داڑھی بھی کالی ہو گئی۔ حامان چلا گیا۔ صبح کے وقت فرعون جب نیند سے بیدار ہوا تو حامان آیا اور کہنے لگا حضور ذرا اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھو۔ چنانچہ فرعون نے آئینہ منگوا کر جب اپنی شکل دیکھی تو اپنی داڑھی بالکل کالی نظر آئی اور اپنے آپ کو بالکل جوان پایا اور حامان وزیر سے بڑا خوش ہوا۔ حامان بھی فخر یا کہنے لگا دیکھا حضرت یہ کام بھی کوئی، یعنی کہنے لگا یہ کام بھی کوئی مشکل تھا۔ فخریہ کہنے لگا دیکھا یہ کام بھی کوئی مشکل تھا۔ چنانچہ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ فرعون کے دربار میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فرعون، کل تم نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا، اب میں آ گیا ہوں، لہذا بتاؤ جواب دو، تم ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تم اللہ کے نبی نہیں بلکہ تم تو کوئی جادوگر معلوم ہوتے ہو، نعوذ باللہ، اور اپنے جادو کے ذریعے ہم سے ہماری سلطنت چھیننا چاہتے ہو اور ہمیں مصر سے نکالنا چاہتے ہو۔ اللہ کا قرآن اس بات کو یوں بیان فرماتا ہے، قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تم اس لیے یہاں آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں یہاں سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے جب فرعون لاجواب ہو گیا تو الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگا اور کہنے لگا، ترجمہ سنیے کیا کہنے لگا، پارہ 16 آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو ویسا ہی، لہذا مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھریں اس سے نہ ہی تم پھرے۔ جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی سامعین، یعنی ایک جگہ تیار کی گئی کھلی۔ سامعین کرام، آپ نے غور فرمایا کہ فرعون کس طور طریقے پر اتر آیا، بجائے یہ کہ ایمان لاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنے لگا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا یا کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح جھوٹا نبی ہوتا تو اس کے ہوش حواس اڑ جاتا اور وہ لاجواب ہو کر گھر واپس ہو جاتا، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ آپ نے فوراً جواب دیا، قال موعدهم یوم الزنا۔ اس کا ترجمہ سنیے اس آیت کا۔ آپ نے فرمایا تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی جھجک کے باطل کا چیلنج قبول فرمایا اور فرمایا زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہاں جو قومی میلہ لگتا ہے ہر سال وہ عنقریب لگنے والا ہے اور مصر کے گوشے گوشے سے لوگ اکٹھے ہوں گے، بس یہی تاریخ مناسب ہوگی تاکہ جو فیصلہ ہو دن میں ہو اور سب کے سامنے ہو۔ انشاءاللہ یہاں تک تو بات مقابلے کی آئی، مقابلے کا وقت طے ہوا، اب مقابلہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ
اس کا ذکر میں کل کروں گا۔ ضرور آئیے، یہ واقعہ آپ پورا سنیں گے تو مزید معلومات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔